افراد کا اضافہ ہوا ہے اور 6,90,000 تک تعداد پہنچ گئی ہے. ابھی اس میں بہت گنجائش ہے. افریقہ والوں کو میں نے کہا تھا اس میں مزید اضافہ کریں اور وکالت مال انشاءاللہ ان کو ٹارگٹ دے گی اس تعداد میں اضافے کا بھی. نئے آنے والوں کو شامل کرنا چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ قربانی کی عادت شروع دن سے ڈالنی چاہیے. اور افریقہ کی جماعتیں اگر اس طرف کوشش کریں جہاں بڑی گنجائش موجود ہے تو انشاءاللہ اس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب جو بھی ٹارگٹ ان کو جائیں وکالت مال کی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تعداد میں اضافے کی، چاہے وہ معمولی رقم دیں. اور تعداد میں بھی اس سال نائجیریا، نائجر اور سیرا لیون اور بکینا فاسو اور سینیگال اور بینن اور یوگنڈا وغیرہ نے زیادہ کوشش کی ہے. گھانا کو میں نے کہا تھا انہوں نے بہت کم کوشش کی ہے. گھانا کو اپنی کوشش تیز کرنی چاہیے. پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں جو بالغان کی چندہ ہے اس میں اول لاہور ہے، دوم ربوہ ہے اور پھر کراچی ہے. اضلاع میں پہلی 10 پوزیشنوں میں پہلے سیالکوٹ ہے، پھر راولپنڈی ہے، پھر اسلام آباد ہے، پھر فیصل آباد ہے، پھر شیخوپورہ ہے، پھر سرگودا ہے، پھر گوجرانوالا ہے، پھر عمر کوٹ ہے اور گجرات ہے اور بہاول نگر. اطفال کی 3 بڑی جماعتوں میں لاہور نمبر 1 پہ ہے، کراچی نمبر 2 پہ، ربوہ نمبر 3 پہ. اطفال میں اضلاع کی پوزیشن سیالکوٹ نمبر 1 پہ ہے، راولپنڈی نمبر 2، اسلام آباد نمبر 3، فیصل آباد نمبر 4، شیخوپورہ نمبر 5، گوجرانوالا 6، عمرکوٹ 7، سرگودا 8، نارووال 9 اور گجرات 10. امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں وصولی کے لحاظ سے لاس اینجلس ان لینڈ امپائر نمبر 1 پہ، سلیکون ویلی نمبر 2 پہ، ڈیٹرائٹ 3 پہ، شکاگو 4 اور سیٹل 5. اور برطانیہ کی پہلی 10 جماعتیں ہیں رینز پارک 1 نمبر پہ، نمبر 2 پہ نیو مالڈن، 3 بوسٹر پارک، نمبر 4 پہ فضل مسجد، 5 پہ ویسٹ کرائیڈن، 6 برمنگھم ویسٹ، 7 لیونگٹن سپا، 8 مانچسٹر ساؤتھ، 9 جلنگم اور 10 ساؤتھ ہال. اور برطانیہ کی ریجنز کے لحاظ سے 5 ریجنز ہیں. ساؤتھ ریجن نمبر 1 پہ، مڈ لینڈز، لنڈن، اسلام آباد اور مڈلسیکس. جرمنی کی پہلی 5 ریجنز ہیں ہیمبرگ نمبر 1 پہ، فرینکفرٹ نمبر 2، گراسگراؤ نمبر 3، ڈارمسٹڈ نمبر 4 اور ویسبادن نمبر 5. جرمنی میں 10 جماعتیں جو ہیں نمبر 1 پہ روڈرمارک، کولون، کلوئرزہائم، نویس، نیڈا، فلدا، فریدبرگ، روڈگاؤ، مہدی آباد نمبر 9 اور ہناؤ 10. کینیڈا کی پہلی جماعتیں پیس ولیج نمبر 1، ریکسڈیل، ویسٹرن ساؤتھ، وڈ برج، ایڈمنٹن. کینیڈا کی پہلی 5 جماعتیں ویسٹرن ساؤتھ، پیس ولیج ساؤتھ، ویسٹرن نارتھ، ڈرہم اور ہیملٹن نارتھ. بھارت کی جماعتیں ہیں نمبر 1 پہ کیرالا، صوبہ جات نمبر 1 کیرالا، تامل ناڈو، جموں کشمیر، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، کرناٹک، پنجاب، اڑیسہ، اتر پردیش، مہاراشٹر. صوبہ جات تو نہیں ان میں شہروں کے شامل ہیں. دہلی. وصولی کے لحاظ سے انڈیا کی جماعتیں کالی کٹ، کرولائی، کنانور ٹاؤن، قادیان، حیدرآباد، کوئمبٹور، کولکتہ، چنائی، بنگلور، رشی نگر، کرونا، گاپلی. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جنہوں نے بقرعید کے چندے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے. اور اس کے ساتھ ہی آئندہ سال کا بھی جیسا کہ میں نے کہا اعلان کرتا ہوں آج ہی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پہلے سے بڑھ کر قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان قربانیوں میں برکت بھی ڈالے اور جماعت کی
جو مال ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت ڈالے. دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو جماعت کے اپنے منصوبے جاری رکھنے اور ان کو مکمل کرنے اور ان میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے دعاؤں میں مال میں برکت کے لیے بھی بہت دعا کیا کریں. آخر میں آج نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا. یہ جنازہ ہمارے معروف شاعر اور بزرگ شاعر محترم عبد المنان ناہید صاحب ابن حضرت خواجہ محمد الدین صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کا جنازہ ہے. 1 جنوری 2012 کو 93 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. منان صاحب ایک معزز کشمیری خاندان میں 1919 میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب کا نام خواجہ محمد الدین تھا جیسا کہ بتایا، اور حضرت منشی محمد اسماعیل صاحب سیال کوٹی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے نانا تھے. حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناہید صاحب کی والدہ محترمہ حاکم بی بی صاحبہ کے پھوپھا تھے، اور انہی کے گھر میں ان کی والدہ کی پرورش ہوئی ہے. اور چونکہ قادیان میں قیام تھا اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں بھی بہت زیادہ آنا جانا تھا. اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت اماں جان کے پیار و شفقت سے بھی ان کی والدہ نے خوب حصہ لیا. مکرم ناہید صاحب جیسا کہ بہت سارے صاحب ذوق لوگ جانتے ہیں، جماعت کے ویسے بھی لوگ جانتے ہیں، بڑے معروف شاعر تھے اور بڑی گہری ان کی نظمیں اور غزلیں ہوا کرتی تھیں. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں انہوں نے حاصل کی. 1940 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور پھر 41 میں داخلہ تو لیا MM میں، لیکن اس کے پہلے ان کو ملازمت مل گئی. پھر انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ دیا اور 1945 میں ملٹری اکاؤنٹس میں بھرتی ہوئے اور اسی محکمے سے 1978 میں ڈپٹی کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. مختلف جگہوں پر خدمت کی توفیق ملی، کام کرنے کی توفیق ملی ان کو، اور جہاں جہاں بھی رہے وہاں جماعت کے کاموں کو بھی میں بھی حصہ لیتے رہے. بڑے دھیمے مزاج اور عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے. بڑے اچھے شاعر تھے، لیکن جو اپنے جونیئر شعراء تھے، نوجوان شعراء تھے، ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. ادب اور احترام اور بڑے سلیقے کے ساتھ بات کرتے تھے. جماعتی مشاعروں کا لازمی حصہ ہوا کرتے تھے. بڑے نیک انسان تھے. یہاں بھی 2 دفعہ آئے، مشاعروں میں حصہ لیا ان کا، خلافت رابعہ میں بھی اور اب میرے وقت میں بھی. شرائط بیعت پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی تھی ان کی. امانتداری اور دیانتداری کی بڑی عمدہ مثال تھے. نماز روزے کے پابند اور باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والے تھے. غرباء کے ساتھ ہمدردی اور ان کا سلوک بہت زیادہ تھا. عفو درگزر کا سلوک بہت زیادہ تھا. خلفاء اور بزرگان سلسلہ کا بے حد احترام. خلافت احمدیہ کے تو بہت زیادہ اطاعت گزار تھے. صف اول کے وفاداروں میں کہنا چاہیے ان کو. جماعتی مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے روز کے بے نفس انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی اہلیہ کی وفات تو ان سے پہلے ہو گئی تھی اور اولاد ان کے کوئی نہیں تھی. ایک بیٹا انہوں نے پالا تھا. اللہ تعالیٰ اور جس بیٹے کو انہوں نے پالا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے زیر سایہ پلنے بڑھنے کا جو اثر ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے خدمت کی توفیق اس کو بھی مل رہی ہے جماعت کی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاص و وفا کے ساتھ ان کے اصلاح پالک کو بھی، ان کے بچوں کو بھی توفیق دیتا رہے. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر